حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے۔ ایک دفعہ ایک کافر ہاتھ میں کچھ چھپا کر لایا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو ایمان لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور کنکریاں بول پڑیں اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک دفعہ ایک کافر مردہ جانور گو لایا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ جانور گواہی دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو جانور اٹھا اور گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گو نے مزید کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک سرکش اونٹ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نہ جائیں، اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو اشارہ کیا، وہ جھکتا ہوا آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکیل ڈالی اور اس کے مالک کو پکڑا دیا اور فرمایا، لو اب یہ سرکشی نہیں کرے گا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور کوئی پردہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ان جھاڑیوں سے کہو کہ پردہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فراغت کرنی ہے۔ تو انہوں نے جا کر جھاڑیوں کو کہا، جاؤ۔ جھاڑیاں زمین چیرتی ہوئی آئیں اور پردہ کر دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کی۔ شروع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کا سہارا لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے۔ وہ خوش طنح زور و قطار رونے لگا اور ہچکیاں لینے لگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آواز سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اترے اور اسے تسلی دی اور وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھا، جہاں سے ہم گزرتے درختوں اور پتھروں سے آواز آتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، ایک دیہات میں گزرے تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ایک لڑکی ہے، اس کو جن کا سایہ ہے، پاگل بنی رہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بلاؤ۔ وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو جن، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس حکم پر وہ جن چلا گیا اور لڑکی اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور ایک طرف ہو کر پردہ کر لیا۔ ایک دفعہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، چاند کے 2 ٹکڑے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں نے صاف اس کو دیکھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ساتھ تھے اور پانی ختم ہو گیا۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پیاسے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور برتن بھر لیے۔ جنگ خندق کے دوران تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھوکے تھے، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تھوڑا سا کھانا بنایا ہے، آپ چند ساتھیوں کے ساتھ آ کر نوش فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے کہہ دیا، چلو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی دعوت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کیونکہ کھانا تھوڑا تھا اور صحابہ کی تعداد اس وقت تقریباً 1000 تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا وہیں ڈکوا دیا اور اللہ کا نام لے کر خود تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ تمام صحابہ نے خوب سیر ہو کر کھا لیا اور کھانا ابھی بھی باقی تھا۔ تو کامیابی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے، ہماری کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہمیں ہر طریقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے
ان کی پسند کو ہی اپنا پسند بنانا ہے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مصروفیت سے پہلے، اور دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ یہاں ہم جتنا چاہیں نیک اعمال کر سکتے ہیں، ہم یہاں توبہ استغفار کر سکتے ہیں، کل قیامت کو اس کا سوال ہوگا۔ جسم کیسے استعمال کیا، آنکھ سے کیا دیکھا، کانوں سے کیا سنا، زبان سے کیا بولا، توبہ کرنے کا قرآن مجید میں حکم ہے۔ فرمایا 4 آنکھوں پر جہنم حرام ہے، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں ضائع ہو گئی ہو، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، وہ آنکھ جو غیر محرم کے دیکھنے سے رک گئی ہو۔ سبحان اللہ۔ 2 محبوب قطرے، 2 محبوب گھونٹ اور 2 محبوب قدم اللہ کو بہت پسند ہے۔ 2 قطرے، ایک خون کا وہ قطرہ جو جہاد میں جسم سے گرے، دوسرا آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے گرے۔ 2 گھونٹ، ایک غصہ کا گھونٹ، دوسرا غم کا گھونٹ جو صبر سے نگل لیے جائیں۔ 2 قدم، ایک نماز کے لیے اٹھنے والا قدم، دوسرا صلح رحمی کے لیے اٹھنے والا قدم۔